السلام علیکم اسٹوڈنٹس آف سیکنڈ ایئر. یہ آپ کا ایجوکیشن کا لیکچر ہے. ہم نے اپنا سیکنڈ چیپٹر سٹارٹ کیا ہوا ہے جو کہ ہے جنوبی ایشیا میں برطانوی نظام تعلیم. ٹھیک ہے, اس میں آپ نے ساری ان کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ جو ہے وہ پڑھ لیا تھا, کیسے ایسٹ انڈیا کمپنی آئی, اس کے بعد پھر 1813 کا چارٹرڈ ایکٹ پڑھا ہم نے, پھر ووڈس ڈسپیچ پڑھا, اور آخر میں جو ہے ہم نے سارجنٹ رپورٹ پڑھی تھی. ٹھیک ہے, اور پچھلے دو لیکچرز میں جو ہم نے پڑھا تھا وہ تھے برطانوی نظام تعلیم کی خصوصیات. اس میں ان کا تعلیمی مقاصد تھے, نصاب تھا, اور نظام امتحان بھی آپ نے پڑھ لیا تھا. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی تعلیمی تحریکات. یعنی برطانوی نظام تعلیم جب جو ہے رائج ہوا تو اس کے ریئیکشن میں مسلمانوں نے جو اپنی تعلیمی تحریکات کا آغاز کیا وہ کون کون سی تھیں, کون کون ان تحریکات کے بانی تھے, ان کی وجوہات کیا کیا تھیں اس وقت جس کی وجہ سے ان تحریکات کا آغاز کیا گیا, اور انہوں نے مسلمانوں کے تعلیمی نظام کو کس حد تک سنبھالا اور اس کو جو ہے وہ کس حد تک واپس اپنی اصلی شکل میں لانے پر جو ہے وہ کامیاب ہوئے, اور جو مسلمانوں کی بدحالی, جس کا معاشرتی اور تعلیمی بدحالی کا جو مسلمان شکار ہو چکے تھے بے پناہ انگریزوں کے دور میں, اس کو کس حد تک انہوں نے ریوائیو کیا یا اس کو جو ہے ان کی حالت کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوئیں یہ تعلیمی تحریکیں. ٹھیک ہے, یہ والا ٹاپک ہم سٹارٹ کریں گے آج اپنا. اور یہ جو تحریکیں ہم اس میں پڑھیں گے, دو تحریکیں ہیں, یہ دونوں تحریکیں بہت امپورٹنٹ ہیں. ان دونوں میں سے ایک کا لانگ کوسچن لازمی آتا ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے ہم اس کا تاریخی پس منظر پڑھ لیتے ہیں. قیام پاکستان برصغیر کے مسلمانوں کی مسلسل جدوجہد اور بے شمار لازوال قربانیوں کا نتیجہ ہے. 1757 میں جنگ پلاسی سے لے کر 1947 میں قیام پاکستان تک کا دور غلامی اور مشکلات کا دور تھا, لیکن ساتھ ہی یہ جہد مسلسل کا بھی دور تھا جس میں وطن کی آزادی کے لیے سیاسی, معاشرتی, مذہبی اور تعلیمی تحریکوں نے اہم کردار ادا کیا. یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ برصغیر میں مسلمانوں کی ہر سیاسی کوشش کے پیچھے کسی نہ کسی مذہبی, نظریاتی یا تعلیمی تحریک کا اہم کردار رہا ہے. ٹھیک ہے, اب مسلمانوں کی جب حکومت ان سے چھن گئی, جو صدیوں سے برصغیر کے حکمران پر حکمرانی کرتے چلے آ رہے تھے, ان کے تمام تعلیمی, معاشرتی, مذہبی نظام کو درہم برہم کر دیا انگریزوں نے آ کے, تو ان کے لیے ایک انتہائی جو ہے پریشانی اور جدوجہد کے دور کا آغاز ہو گیا. 1757 میں جب جنگ پلاسی لڑی گئی اور جس کے بعد آہستہ آہستہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے جو ہے وہ حکومت کے اندر مداخلت کرنی شروع کی, اور وہاں کے جو برصغیر کے مقامی جو حکمران تھے اس وقت کے مغل بادشاہ جو ہے شاہ عالم نے بنگال کا صوبہ ان کے انگریزوں کے حوالے کر دیا. اس کی وجہ سے جو خانہ جنگی کا آغاز ہوا اور برصغیر پر جو ہے برطانوی تسلط آہستہ آہستہ قائم ہونا شروع ہو گیا. اس دور سے لے کے 1947 جب پاکستان کا جو ہے وہ قیام ہوا, اور قیام پاکستان تک کا دور غلامی اور مشکلات کا دور تھا. غلامی انگریزوں کی اور مشکلات, ہر قسم کی مشکلات سے مسلمانوں کو گزرنا پڑا. تعلیمی, معاشرتی, معاشی, مذہبی, ہر طرح سے جو ہے ان کو کچلنے کی اور ان کو دبانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی انگریزوں کی طرف سے, اور ان کے ساتھ ان کے جو ساتھ دیا جس قوم نے سب سے زیادہ وہ ہندو تھے. اور وطن کی آزادی کے لیے سیاسی, معاشرتی اور مذہبی تحریکوں کا آغاز ہوا. جب ظاہر ہے ایک چیز کا ان پہ مسلط کر دی گئی تو اس کے ریئیکشن میں مسلمانوں نے اپنے آپ کو منظم کرنے کی کوشش کی, دوبارہ سے اپنے حقوق جو ہیں ان کو پامال ہونے سے بچانے کی کوشش کی, اور اپنی مختلف سیاسی, معاشرتی اور مذہبی اور تعلیمی تحریکوں کا آغاز کیا. یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ برصغیر کے مسلمانوں کی ہر سیاسی کوشش کے پیچھے کسی نہ کسی مذہبی, نظریاتی یا تعلیمی تحریک کا اہم کردار ہے. برصغیر میں جتنی بھی مسلمانوں نے اپنی سیاسی کوششیں کی, اپنے حکومت کو جو ان سے چھن گئی تھی اس کو اپنے حقوق کو بچانے کے لیے یا اپنے آپ کو ایک علیحدہ قوم تسلیم کرانے کے لیے, ان تمام تر سیاسی کوششوں کے پیچھے جو ہے کوئی نہ کوئی نظریاتی جو ہے وہ تحریک یا تعلیمی تحریک جو ہے وہ
موجود تھی۔ 1757 میں بنگال پر انگریزوں کے حملے کے بعد مسلمانان بر صغیر اپنی آزادی کے لیے مسلسل کوشش کرتے رہے۔ ٹھیک ہے، 1757 کا ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ بنگال پہ حملہ کیا تھا انگریزوں نے، اور وہاں کا جو بادشاہ تھا شاہ عالم، اس نے بنگال ان کے حوالے کر دیا تھا۔ جنگ پلاسی میں نواب سراج الدولہ، میسور کی جنگ میں فتح علی ٹیپو اور پھر احمد شاہ ابدالی کی کوشش اور سید احمد شہید کی تحریک کے جہاد اور پھر 1857 کی جنگ آزادی انہی کوششوں کا حصہ ہیں۔ جنگ پلاسی کے بعد سے لے کر نواب سراج الدولہ اور میسور کی جنگوں میں جو ہے فتح علی ٹیپو بہت بڑا جو ہے نام تھا مسلمانوں کے ایک لیڈر کا، اور پھر شاہ احمد ابدالی کی کوشش، یعنی یہ وہ تمام مسلمان جو ہے رہنما تھے جنہوں نے اپنی اپنی جگہ پہ کوششیں کی انگریزوں کے تسلط کو جو ہے وہ اپنے اوپر حاوی ہونے سے بچانے کی۔ لیکن وہی بات ہے کہ جو غدار ہر جگہ موجود تھے، اور انہوں نے جو ہے انگریزوں نے ان سے گٹھ جوڑ کر کے وہ اپنی سازش میں کامیاب ہوتے چلے گئے۔ اور پھر 1857 کی جنگ آزادی جو ہے اس میں تمام حالات کھل کر سامنے آ گئے کہ مسلمانوں کے نہ انگریز مسلمانوں کو بھلا چاہتے ہیں اور نہ ہندو ان کے دوست یا ان کے خیر خواہ ہیں۔ تب مسلمانوں کو تمام حالات جو ہیں وہ کھل کے ان کے سامنے آ گئے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی تمام تر جو مذہبی اور معاشرتی اور سیاسی اور تعلیمی تحریکیں تھیں ان کا آغاز کیا، جس کے نتیجے میں پھر 1947 میں پاکستان جو ہے وجود میں آیا۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہم پڑھیں گے ہندوستان میں شاہ ولی اللہ کی تعلیمی تحریک۔ 18ویں صدی کے اسی دور غلامی میں حضرت شاہ ولی اللہ کی تعلیمات اور تعلیمی تحریک نے بھی مسلمانوں میں اخلاقی، دینی اور سیاسی شعور بیدار کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ 18ویں صدی میں جب یہ حالات سارے چل رہے تھے تو شاہ ولی اللہ جو تھے ان کی تعلیمی تحریک نے مسلمانوں کو دوبارہ سے ان کے مذہب، ان کے رہن سہن اور دین اسلام کے مطابق جو ان کا ضابطہ حیات ہے اس کا شعور ان کے اندر بیدار کیا۔ بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب اور سچ ہوگا کہ ہندوستان میں شاہ ولی اللہ کی تعلیمی تحریک کے بعد کی تمام تعلیمی تحریکیں براہ راست یا بالواسطہ طور پر اسی تحریک کا تسلسل ہیں۔ یعنی شاہ ولی اللہ جو ہیں وہ پہلے رہنما تھے، پہلے لیڈر تھے جنہوں نے ایسی تعلیمی تحریک کا آغاز کیا جس کی وجہ سے باقی تمام بر صغیر کے تمام مسلمانوں کو جو ہے وہ انہوں نے اس بات کو سمجھنا شروع کیا کہ جب تک وہ تعلیمی طور پر اپنے آپ کو واپس مستحکم نہیں کریں گے تب تک وہ سیاسی مقام حاصل نہیں کر سکتے یا اپنے آپ کو ایک بطور قوم نہیں منوا سکتے انگریزوں کے سامنے۔ اور اس تحریک کے بعد جو شاہ ولی اللہ نے شروع کی تعلیمی تحریک، اس کے بعد جتنی بھی تعلیمی تحریکیں شروع ہوئیں ان کا تسلسل یا ان کی بنیادی وجہ جو بنی وہ شاہ ولی اللہ کی ہی تحریک تھی۔ شاہ ولی اللہ کے دور میں اگرچہ انگریز براہ راست ہندوستان کے حکمران نہیں تھے، لیکن مسلمان بطور قوم زوال کا شکار ہو چکے تھے۔ ڈائریکٹ انگریزوں کی حکومت نہیں آئی تھی، وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت چل رہی تھی، لیکن مسلمانوں کا زوال ہو چکا تھا۔ مغل بادشاہ جو ہیں ان کی سلطنت مسلمانوں کے ہاتھ سے اپنی سلطنت جو ہے وہ نکل چکی تھی۔ 1857 میں ہندوستان پر غلبہ پانے کے بعد انگریزوں نے مسلمانوں کے نظام تعلیم کو اپنے مخصوص مقاصد کے حصول کے لیے منسوخ کر دیا۔ جب جنگ آزادی ہوئی 1857 کے بعد، ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ برطانوی حکومت کے جو تعلیمی مقاصد تھے یا تعلیمی حکمت عملی یا نصاب تھا، انہوں نے تعلیم کو باؤنڈ کر دیا صرف اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے، ایک غلامانہ ذہنیت جنریٹ کرنے کے لیے وہاں کے مقامی لوگوں میں۔ انہوں نے تعلیمی اداروں سے منسلک اوقاف پر قبضہ کر لیے، عربی اور فارسی زبان پر پابندی لگا دی، ملازمتیں صرف سرکاری اور مغربی تعلیم حاصل کرنے والے لوگوں کے لیے مخصوص کر دی۔ اس ساری صورتحال سے سب سے زیادہ فائدہ ہندوؤں نے اٹھایا۔ انہوں نے مغربی تعلیم حاصل کی، سرکاری پالیسیوں کو اپنایا، انگریزوں کا مسلسل ساتھ دیا، جس کے باعث ہندوستان کی معاشی اور معاشرتی زندگی میں انہیں انگریزوں کی سرپرستی حاصل رہی، اور مختلف ملازمتیں حاصل کرنے کے بعد وہ مسلمان سے کہیں زیادہ اچھی حیثیت اور مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ جب انگریزوں نے یہ بات جو ہے وہ اس کو ایک رول بنا دیا کہ صرف سرکاری ملازمتیں حاصل کرنے کے لیے سرکاری تعلیمی اداروں سے تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے، تو مسلمان اس بات کے ری ایکشن میں جو ہے وہ پیچھے ہٹتے گئے۔ لیکن ہندوؤں نے
اس وقت کی جو ضرورت تھی اس کو سمجھا، اور ان ساری چیزوں پر جیسے کہ انگریز ان سے چاہتے تھے اس وقت کے لوگوں، وہاں کے مقامی لوگوں سے، اس سب پر عمل درآمد کرتے ہوئے وہ ان کے انگریزوں کے منظور نظر بنتے چلے گئے، اور انہوں نے سرکاری ملازمتیں بھی حاصل کی، اور معاشی اور معاشرتی طور پر مسلمانوں سے کہیں زیادہ مستحکم حیثیت اختیار کر لی، اور اچھی حیثیت اور مقام حاصل کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے۔ نیکسٹ ہے مسلمانوں کا انگریزوں کے نظام تعلیم سے استفادہ، کہ اس کے بعد جب یہ سب ہو گیا تو مسلمانوں کا کیا ری ایکشن تھا۔ یہ ساری صورتحال مسلمانوں کے لیے پریشان کن تھی، یعنی پہلے برطانوی راج آیا، انہوں نے اپنی جو ہے وہ تعلیمی نصاب، مقاصد یہ سب نافذ کیا، ہندوؤں نے ان کا ساتھ دیا اور اپنی حالت جو ہے وہ معاشی اور معاشرتی طور پر مستحکم بنا لی۔ اب رہ گئے مسلمان، جن کے لیے یہ تمام تر صورتحال جو ہے ٹوٹلی ان کے اگینسٹ یا ان کی مفاد کے جو ہے وہ برخلاف ہو گئی تھی۔ ان کے ایک طبقے کی رائے تھی کہ مسلمانوں کو موجودہ حالات سے سمجھوتا کرتے ہوئے مغربی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، اور انگریزی کے نظام تعلیم سے استفادہ کرتے ہوئے مستقبل میں سیاسی آزادی کے لیے کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ وقت کے ساتھ نہ چلنے کے باعث آنے والے وقت میں کامیابی مشکوک ہو جانے کا امکان تھا۔ اب ایک ان کے جو ہے وہ گروپ مسلمان لیڈروں کا ایسا تھا جو کہتے تھے کہ انگریزی تعلیم کو حاصل کر کے ہی ہم اپنے سیاسی مفادات جو ہے وہ، یا جو ہمارا سیاسی حق ہے وہ انگریزوں سے منوا سکتے ہیں، اور اگر ہم نے اس تعلیمی نظام کو رد کیا تو ہماری حالت جو ہے وہ مزید پست ہوتی چلی جائے گی۔ مسلمانوں کے ایک طبقہ ایسا تھا جس کے لیے مغربی افکار اور انگریزی تعلیم ناقابل قبول تھی، اور وہ اب بھی مسلمانوں کے تعلیمی ورثے کو اہم تصور کرتا تھا اور اسی میں مسلمانوں کی بہتری اور ترقی سمجھتا تھا۔ دوسرا طبقہ جو تھا وہ کہتا تھا کہ انگریزی تعلیم جو ہے وہ کسی صورت یا مغربی علوم کو ہم نہیں حاصل کریں گے، اور جو ہمارا مسلمانوں کا اپنا ثقافتی ورثہ یا تعلیمی نظام ہے ہم اسی کی پیروی کریں گے اور اسی کو لے کر آگے چلیں گے، اور کسی بھی صورت انگریزی نظام تعلیم کو ہم قبول یا نہیں کریں گے، نہ اس پہ سمجھوتا کریں گے۔ مسلمانوں کے پہلے طبقے کی نمائندگی تحریک علی گڑھ اور دوسرے گروہ کی نمائندگی تحریک دیوبند نے کی۔ پہلا طبقہ جو کہتا تھا کہ انگریزی علوم حاصل کرنا چاہیے، اس کی نمائندگی جو کی وہ تحریک علی گڑھ نے کی، اور جو دوسرا طبقہ تھا جو مسلمانوں کے ہی تعلیمی نظام کو اہمیت دیتا تھا اور انہی کی لینگویجز اور ان کے علوم کو اہم سمجھتا تھا، اس کی نمائندگی کی تحریک دیوبند نے۔ اگرچہ دونوں تحریکیں دو مختلف نقطہ نظر رکھتی تھیں اور بعض معاملات پر متفق بھی نہ تھی، لیکن دونوں خلوص دل سے برصغیر و پاک و ہند میں مسلمانوں کی نشاطۂ ثانیہ اور عروج کو اپنا نصب العین سمجھتی تھیں۔ دونوں تحریکیں جو ہیں ان کے بہت سارے ڈفرینسز تھے، اختلافات تھے، لیکن جو ان تحریکوں کا بنیادی مقصد تھا وہ صرف مسلمانوں کے جو معاشرتی اور سیاسی اور تعلیمی حیثیت کی بحالی تھا۔ یہ نیک نیتی سے جو ہے ان دونوں تحریکوں نے جو ہے وہ مسلمانوں کی فلاح کی، ان کی بحالی کی اور ان کی حالت کو بہتر بنانے کی کوشش کی، تاکہ وہ دوبارہ سے برصغیر میں اپنا کھویا ہوا مقام جو ہے وہ حاصل کر سکیں۔ ان دونوں علمی تحریکوں نے برصغیر کی سیاسی زندگی پر اہم اثرات مرتب کیے، جو قیام پاکستان کے بعد بھی کسی نہ کسی انداز میں جاری رہے۔ خصوصاً نظام تعلیم کی تشکیل نو میں ان کے اثرات بہت نمایاں ہیں۔ ان دونوں تحریکوں نے جو ہے وہ آگے جا کے اسی کی وجہ سے تعلیمی تحریکوں نے ہی آگے جا کے سیاسی تحریکوں کو جنم دیا، اور پھر جو ہے قیام پاکستان عمل میں آیا۔ اور ان دونوں تحریکوں کے جب قیام پاکستان کے بعد تعلیمی نظام مرتب کیا گیا پاکستان کا، اس کی تشکیل نو کی گئی، تو ان دونوں تحریکوں کو جو ہے وہ بیس بنا کے بہت ساری چیزیں جو ہیں ان سے انکلوڈ کی گئیں، اور ان میں بہت سارے ان کے اثرات جو ہیں وہ ہمارے نظام تعلیم جو پاکستان کا مرتب کیا گیا 1947 میں اس پہ بہت نمایاں ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا دونوں تحریکیں جو ہیں ان کا آپ ایک بیسک انٹروڈکشن۔ نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے تحریک دیوبند۔ ٹھیک ہے، یہ پھر ہم انشاءاللہ نیکسٹ اپنے لیکچر میں پڑھیں گے، اور اس کی ریڈنگ کر کے رکھیے گا۔ آج کا آپ کا لیکچر جو ہے وہ یہاں پہ اینڈ ہوتا ہے۔ اوکے جی۔